کہ پہلی بھی بیٹی ہوئی، پھر دوسری بھی بیٹی ہوئی، پھر تیسری بھی بیٹی ہوئی، بیٹا ہوا ہی نہیں ہے، تو آدمی نے کہا کہ میرا تو تو نے وارث ہی نہیں جنا ہے، میرا تو تو نے وارث ہی نہیں جنا ہے، لہذا تجھے طلاق ہے، بیٹیاں لے کر میں کیا کروں گا۔ اور بعض دفعہ کسی کو صرف بیٹی ہوئی، اب اس کو وارث بنانے کے لیے کہ کوئی دوسرا بندہ میرے گھر کے اندر، میری جائیداد میں، میرے پیسے میں، میرے ترکے میں شریک نہ ہو، وہ کیا کرتے ہیں کہ جی اس کا نکاح قرآن کے ساتھ کر دو۔ یہ بالکل جاہلانہ رسومات رائج ہیں معاشرے میں، اس کا نکاح قرآن کے ساتھ کر دو، یا تاکہ ساری عمر کنواری بھی نہ بیٹھی رہے، شادی بھی ہو جائے، قرآن کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے اور وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، قرآن کو سینے سے لگا کے بیٹھی ہے، اور پھر جائیداد جو ہے وہ گھر کی گھر میں رہے گی۔ اگر دوسرا کسی کو داماد بنائیں گے تو وہ جائیداد وہ لے جائے گا، حصے دار بن جائے گا ہماری پراپرٹی میں، ہمارے مکان میں، ہماری زمین میں، ہمارے خزانے میں، وہ وارث بن جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دنیا سے پیار اور دنیا سے محبت اور آخرت سے بے رغبتی اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو والدین کا فرض یہ ہے بچپن سے اولاد کو ایسی راہ دیں کہ وہ جوانی میں وہی چیز ان کے کام آئے اور وہ اچھی راہ ہو، اور پھر جب والدین بوڑھے ہوں تو ان کی وہ جو بچپن میں اس نے تربیت کی ہے وہ اس کے کام آئے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم بچپن میں بچوں کو جب پیار نہیں دیتے تو بچے خود سر ہوتے ہیں، بچے باغی ہوتے ہیں۔ اور دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے، اور بڑے تجربے کی بات ہے، جن والدین کی آمدنی، انکم، روزی حلال نہیں ہوتی اور وہ بچوں کے پیٹ میں حرام کا نوالا ڈالتے ہیں، ان کے بچے کبھی بھی فرما بردار ہو ہی نہیں سکتے۔ بالکل تجربے اور مشاہدے کی بات ہے۔ کتنے ہم نے لوگ دیکھے ہیں، وہ اکثر شکایتیں یہی کرتے ہیں، پوچھا تمہارا ذریعہ آمدنی کیا ہے، انکم کیا ہے، جی وہ یہ ہے، اور وہ ناجائز ذرائع ہوتے ہیں۔ اب جب بچوں کے پیٹ میں آپ حرام کا نوالا ڈالتے ہیں، اسلام کی اچھی تربیت حرام کے ساتھ جڑ ہی نہیں سکتی، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ آپ یہ بھی خیال رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے آپ کے بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے تو آپ اپنے لیے بھی یہ احتیاط کریں کہ آپ اپنے پیٹ میں بھی حلال ڈالیں اور بچوں کے پیٹ میں بھی حلال کا نوالا ڈالیں۔ پھر آپ دیکھیں اس کا رزلٹ کیسا نکلتا ہے، اس کے ثمرات آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں، آپ کے بچوں کی زندگی میں، آپ کی گھریلو زندگی میں، آپ کے گھر کو مثل جنت بنا دے گی صرف حرام سے بچنا۔ تو یہ بچوں کا حق ہے، یہ بھی بچوں کا حق ہے کہ آپ بچوں کے پیٹ میں حلال کا نوالا ڈالیں۔ ماں باپ کا فرض ہے، بچوں کا حق ہے کہ آپ حلال انہیں کھلائیں، حلال پلائیں اور اچھی تعلیم دیں، بجائے سینما کا راستہ دکھانے کے آپ انگلی پکڑ کے لے جائیں اور مسجد کا راستہ دکھائیں۔ جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، مر جائیں گے، یہ بچے جو مسجد میں آئے ہیں، جن کو ہم نے مسجد کا راستہ دکھایا ہے، انشاءاللہ کسی نہ کسی دن یہ ہاتھ اٹھا کر اتنا تو کہیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ اگر ہم نے سینما کا راستہ دکھایا، وہ کیا دعا کریں گے؟ وہ اپنی زندگی تباہ کر بیٹھیں گے، چاہے کہ وہ ہمارے لیے ہمارے پیچھے کوئی دعا کرے۔ تو اس لیے یہ بچپن سے بچوں کا حق ہے، چونکہ وہ ناسمجھ ہے، وہ ناسمجھ ہیں۔ دیکھو قرآن مجید نے بڑی پیاری بات کی، ہم حاجی ہوتے ہیں، ہم عمرہ کرتے ہیں، ہم نمازی ہوتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم یہ بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن بچوں سے متعلق جب سوال ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ ہمارے بچے سمجھدار ہیں، اپنا اچھا برا خود سمجھتے ہیں، اچھا برا خود سمجھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، آپ کے گھر میں چولہا جل رہا ہے، آپ کا بچہ جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے، گھٹنوں کے بل چلتا ہے، اب وہ گھٹنوں کے بل چلتے 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 چولہے کے قریب پہنچ گیا ہے، اچانک آپ کی نظر پڑ گئی، آپ کی نظر پڑ گئی اور آپ نے دیکھا کہ بچہ چولہے کے قریب جا رہا ہے۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ لپک کر بچے کو اٹھا لیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ لپک کر بچے کو اٹھا لیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اٹھائیں نہیں بلکہ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں اور کہتے ہیں بیٹا چولہے کے قریب نہیں جانا، یہ آگ ہے، یہ گرم ہے، ہاتھ لگے گا تیری انگلیاں جل جائیں گی، کپڑے جل جائیں گے، تو مر جائے گا، اس کے قریب نہیں جا۔ ایک دو طریقے ہیں، ایمانداری سے بتائیے اس میں سے اگر آدمی عقل مند ہے تو دو طریقوں میں سے کون سا طریقہ اختیار کرے گا؟ بھاگ کر اٹھائے گا۔ یہاں درس کام نہیں آئے گا،
یہاں درس کام نہیں آئے گا۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ یہ دنیا کی آگ ہے، ہم بھاگ کر بچے کو اس آگ سے اٹھائیں گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مسلمانوں جیسے تم آگ سے بچتے ہو، اپنے اہل خانہ کو، بیوی کو، بچوں کو، ان کو بھی آگ سے ایسے بچاؤ۔ یہ نہیں کہ آگ سے بچنے کا درس دے کر اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جاؤ۔ اور پھر جب وہ بچہ ہم نے درس دے دیا، اس کو روکا، بچہ نہیں رکا، چولہے میں جا پڑا، جل گیا، پولیس نے پکڑ لیا، ہمیں جیل کر دی، عدالت کے سامنے ہم بیان دے رہے ہیں کہ جی یہ گواہ ہے، میری بیوی گواہ ہے، میرا بڑا بچہ گواہ ہے، میری چھوٹی بچی گواہ ہے، سب سے پوچھ لو، میں نے ایک نہیں 10 بار بچے سے کہا تھا آگ کے قریب نہیں جانا، اور یہ آگ جلا دیتی ہے، میں نے بالکل اپنی حجت پوری کر دی تھی۔ ایمانداری سے بتائیے دنیا کی کوئی عدالت اس کی اس بات پر اس کو رہائی دے دے گی؟ عدالت ہمیشہ یہی کہے گی وہ تو بچہ تھا، تو بچہ نہیں تھا، تو سمجھتا تھا۔ اب یہاں درس فائدہ مند نہیں ہے، اب ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے بچے کو کہہ دیا سینما نہیں دیکھا کر، لیکن ہم لپک کر جو پکڑنے والا کام ہے وہ ہم نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ جی اولاد اب ماشاءاللہ میٹرک تو کر لیا میرے بچے نے، اور دوسرے بچے نے جو ہے انٹر بھی کر لیا، تیسرے بچے نے گریجویشن کر لی، اور 5واں بچہ جو ہے ماشاءاللہ جاب کرتا ہے اور شادی شدہ ہے، سب ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہوں پر صحیح لگے ہوئے ہیں۔ اب میں نے صحیح سمجھا دیا ہے، اب ان کو ہاتھ سے کچھ نہیں کہتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں، یا حضرت حسن تھے، میرے نام ذہن سے وہ نام نکل گیا۔ آپ کچھ کھجوروں کی ڈھیری تھی، آپ اس کو بانٹ رہے تھے، اور یہ صدقے کی کھجوریں تھیں، یہ صدقے کی کھجوریں تھیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے، ڈانٹنا بھی چاہیے، لیکن جہاں ڈانٹنے والی بات ہو اس کی ایج کے مطابق ڈانٹ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں بچہ 2 سال کا ہے آپ نے ڈنڈا اٹھایا اور پٹائی شروع کر دی، یہ نہیں، یعنی ان کی ایج کے مطابق۔ بعض بچے اس ایج کے ہوتے ہیں آپ خالی آنکھیں بھی دکھائیں تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، اب ان کے لیے اتنا کافی ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں آپ ذرا سا جو نارمل آپ گھر میں بچوں کے ساتھ بولتے ہیں اس سے ذرا سا آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا لاؤڈلی آپ بولیں گے بچوں کے سامنے تو بچے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کی ایج کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں آپ نے بانٹیں ڈھیری میں، آپ مصروف ہیں، بانٹ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں لے رہے ہیں، آپ ان کو دے رہے ہیں۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے ہیں، گھٹنوں کے بل چلتے چلتے قریب آئے، اور بچے کی عادت یہ ہوتی ہے کہ چاہے وہ چیز کھانے کی ہو یا نہ ہو، بچہ کوئی بھی چیز ہاتھ میں اٹھائے گا، آپ اس کو شیشہ دے دیں، لوہا دے دیں، کنکر دے دیں، کوئی بھی چیز ہاتھ میں دے دیں، بچہ نام ہی اسی کا ہے، وہ سب سے پہلے اسے منہ میں ڈالے گا۔ اس لیے کھلونے بنانے والی کمپنیاں بھی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹے بچوں کے لیے نہیں بناتی، سائز ان کے بڑے ہوتے ہیں جو ان کے منہ میں نہ جا سکیں، ہاتھ میں آسانی سے پکڑ سکیں اور ان کے منہ میں نہ جا سکیں، چونکہ بچے کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو پکڑے گا اور پکڑنے کے بعد سب سے پہلے منہ میں ڈالے گا۔ حضرت حسن نے کھجور اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اس کو منہ میں ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان دوسری طرف تھا، جب آپ کا دھیان بچے کی طرف گیا تو آپ نے دیکھا کہ اس نے وہ کھجور چبا لی ہے، ممکن ہے کچھ حصہ بھی منہ میں ہو اور کچھ حصہ آپ نے نگل لیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اس کی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے حتی یحتلم، جب تک غلام بچہ بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے کسی بھی غلطی پر، کسی گناہ پر اللہ کے ہاں کوئی مواخذہ نہیں ہے، وہ بالکل بری ذمہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مجھ پر اور میری پوری آل پر اللہ نے حرام کیا ہے، یہ ہاتھوں کی میل کچیل ہے، ہم نہیں کھاتے۔ آپ کا نواسا جو آپ کی آل سے ہے اس کھجور کو اٹھاتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے، کچھ منہ میں ہے کچھ نگل چکا ہوگا، آپ نے انگلی منہ میں ڈالی، یہ نہیں سوچا چلو بچہ ہے، بچے کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہا، لیکن یہ سوچا کہ بچوں کو سکھانا تو ہمارا کام ہے، یہ بچہ ہے، میں تو بچہ نہیں ہوں، میں نے اسے بتانا ہے، بچپن سے اس کو وہ تربیت دینی ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔